محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محلے کے نام نہاد پارسا اور عزت دار شخص نے ایک نوجوان بیوہ کے کردار پر کیچڑ اچھال کر اسے محلے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ بیوہ روتی ہوئی اپنا سامان باندھ رہی تھی کہ اچانک اس پارسا شخص کی اپنی جوان بیٹی نے زہر کھا لیا۔ ہسپتال میں بیٹی کے پاس سے ملنے والا خط جب پولیس نے محلے والوں کے سامنے پڑھا تو اس پارسا شخص نے شرمندگی سے اپنا ہی منہ کالا کر لیا، کیونکہ میرا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کچھ کر بیٹھوں۔ جو انسان پوری دنیا کے سامنے پارسا بنتا ہے وہ اندر سے کتنا بڑا فرعون ہے، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ ابھی میں غصے میں اپنا آپ سنبھال ہی رہی تھی جب میرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ پہلے پہل میں حیران ہوئی، کیونکہ آج تک جو بھی میرے گھر آیا تھا دستک نرمی سے کی گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، میرا دل ہر وقت میری ماں کی وجہ سے پریشان ہی رہتا تھا، کہیں کوئی خبر نہ آ جائے۔ ویسے بھی میرے بھائیوں نے مجھے اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہونے سے منع کر دیا تھا۔ اب صرف ماں سے ملاقات ان کی موت پر ہی ہو سکتی تھی، اور میں ایسی ملاقات نہیں چاہتی تھی۔ میں نے دروازہ ڈرتے ڈرتے کھولا تھا، لیکن اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ سامنے نہ میری ماں تھی، نہ بھائی تھا، اور نہ ہی وہ نام نہاد پارسا آدمی، بلکہ پورا محلہ کھڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں دنگ رہ گئی تھی جب 3 4 عورتیں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھیں اور چیختے ہوئے بولیں، کس مرد کو تم نے اندر چھپایا ہوا ہے؟ ہمارے محلے کو تم بازاری محلہ بنانا چاہتی ہو؟ اگر تم جوانی میں بیوہ ہو گئی ہو تو نکاح کرو۔ ہم سب نے تمہیں عدت مکمل ہونے کے بعد یہی بات سمجھائی تھی کہ اپنے لیے کسی شخص کو منتخب کرو۔ نہ تمہارے آگے کوئی ہے، نہ تمہارے پیچھے، نہ ہی بچے ہیں، مگر تم نے ہماری بات نہیں سنی، اور اب تم اس محلے کو بازاری محلہ بنانا چاہتی ہو۔ مردوں کو گھر میں بلا کر غلط کام کر رہی ہو۔ ان لوگوں کی آوازیں میرا کان پھاڑ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے صاف دامن پر کیچڑ اچھال دی ہو۔ مرد حضرات بھی گھر میں داخل ہو گئے تھے اور سب مجھے ایسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے کہ میں واقعی کوئی بازارو عورت ہوں۔ میں فوراً بولی، کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ آپ سب میرے کردار کے بارے میں نہیں جانتے۔ آپ مجھ پر اس طرح کی تہمت کیسے لگا سکتے ہیں، اور کس بنیاد پر لگا رہے ہیں؟ میری بات سن کر ایک آدمی بولا، ہمارے سامنے یہ پارسائی کا ڈھونگ نہیں کرو۔ سلیم بھائی نے سب بتایا ہے کہ کس طرح تم ان کے گھر جا کر ان کو بھی اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہو، اگر وہ ٹھہرے نیک، نمازی، پرہیزگار، تم جیسی عورت کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ تمہاری ساری اصلیت انہوں نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کی ہے۔ تم کتنی بڑی آوارہ عورت ہو۔ یہاں سے اپنا سامان باندھو اور جاؤ، اور یہ گھر بیچو یا پھر کرائے پر دو۔ ہمیں یہاں تمہیں اب نہیں رہنے دیں گے۔ ویسے بھی کون سا یہ گھر تمہارا ہے؟ یہ گھر تمہاری مرحومہ ساس کا ہے، جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ بہتر یہی ہوگا اپنا سامان لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اس آدمی کی بات سن کر میں غصے سے بولی، بے شک یہ گھر میری مرحومہ ساس کا ہے، لیکن میں اب بھی اپنے شوہر کے نام پر بیٹھی ہوں۔ کسی بھی وکیل یا جج کو لا کر کھڑا کر دو، وہ یہی بولیں گے کہ اس گھر کی ملکیت میری ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ مجھے میرے گھر سے ہی نکالا جائے۔ میری بات سن کر ایک عورت آگے آئی تھی اور میرا بازو تھام کر بولی، کس نے کہہ دیا؟ اگر پورا محلہ ایک ہو جائے تم جیسی عورت کی نہیں چلے گی تمہارا یہ گھر، لیکن ہم تمہارے جیسی بازارو عورت کو محلے میں جگہ نہیں دے سکتے۔ ہم میاں والے ہیں، ہمارے بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، تمہارا کیا بھروسہ؟ تم نئی جوان ہونے والی نسل کو بھی بگاڑ دو۔ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ سلیم بھائی کی آنکھیں بروقت کھل گئیں اور انہوں نے ہمیں تمہاری اصلیت بتائی، ورنہ آج ان کی بیٹی بھی تمہاری وجہ سے بدنام ہو جاتی۔ اب سمجھ آیا کہ تم ان کے گھر اتنا کیوں گھستی تھی۔
ان لوگوں کی بات سن کر میں فوراً بولی، جب حقیقت معلوم نہ ہو تو اس طرح تہمت نہیں لگاتے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ سب بے بنیاد مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، وہ بھی جھوٹی باتیں سن کر، خدا کے عذاب سے ڈریں۔ میری بات سن کر ایک عورت فوراً میرے قریب چلی آئی تھی اور میرا بازو مروڑتے ہوئے بولی، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ تم بہن، ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میاں والی عورتیں ہیں اور ہمارے اندر خوف ڈر سب موجود ہے، لیکن تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تمہارے اندر کسی بات کا ڈر خوف نہیں ہے، اور اب ہم تم جیسی عورت کو محلے میں نہیں رہنے دیں گے۔ اگر تم یہاں رہی تو یاد رکھنا تمہارا جینا حرام کر دیا جائے گا، تمہارے پاس صرف ایک ہفتے کی مہلت ہے، اس محلے سے نکل جاؤ، اور اگر تمہارے گھر میں کسی بھی غیر مرد کو جاتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھنا وہ دن تمہارے لیے آخری ہوگا، جو کرنا ہے اس ایک ہفتے میں کرو، کیونکہ پھر ہم وہ کریں گے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ چلو اب سب، یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی تھی اور اس کے پیچھے لوگ مجھے لانتیں دے کر نکلتے جا رہے تھے۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے جو ہنگامہ سلیم بھائی کے گھر ہوا تھا، انہوں نے وہی ہنگامہ میرے گھر کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا ایک دو دن بعد کوئی نہ کوئی تماشا ضرور ہوگا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ محض آدھے گھنٹے کے بعد وہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیں گے اور لوگوں کو میرے ہی خلاف کر دیں گے۔ یہ وہی بھی لوگ تھے جو میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرا سہارا بننے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ سب نے مجھے ہمت دی تھی کہ آپ یہاں رکو، اپنا چھوٹا کاروبار کرو اور اپنی زندگی گزارو، اگر شادی کرنا چاہتی ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب ان سب کو اپنے لیے مخالف ہوتا دیکھ میرا دل خون کے آنسو رونے لگ گیا تھا۔ میں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بیوہ عورت کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے کئی تکلیفوں سے گزر کر موت نصیب ہوتی ہے، اگر شوہر نشئی ہو، جواری ہو یا معذور ہو۔ لیکن اگر اس کی چپل بھی گھر میں موجود ہے تو عورت اپنے شوہر کے سائے میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی غیر انسان اس طرح گھر میں داخل ہو کر اس کو نہیں سنا سکتا۔ مجھے افسوس اپنے بھائیوں پر ہوا تھا جنہوں نے میرے شوہر کے مرنے کے بعد بھی مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ میری ساس بہت نیک عورت تھی، اس نے ہی میرا اور میرے شوہر کا ساتھ دیا تھا۔ ہم دونوں کورٹ میرج کر کے آئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ ایک سال کے بعد میرے بھائی امی معاف کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ امی نے پھر بھی 6 مہینے کے بعد مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن بھائی وہ دونوں ہی میرے خلاف ہو گئے تھے۔ میں ان دونوں سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، میری زندگی ہے، میں کوئی بھی فیصلہ لوں، یہ میری اپنی مرضی ہے، میں نے آپ دونوں کی عزت کو اچھالا نہیں ہے۔ میں نے گھر میں رہتے ہوئے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں نے نکاح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اور میں آپ سے مانگ کیا رہی ہوں، صرف 2 لفظ محبت کے، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے لگا تھا میرے شوہر کے مرنے کے بعد میرے بھائی میرے گھر ضرور آئیں گے، جنازے میں شریک ہوں گے، مجھے حوصلہ دیں گے کہ ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں دروازہ دیکھتی رہ گئی تھی، اس آس میں کہ میرے گھر سے کوئی آئے گا، لیکن وہ لوگ نہیں آئے تھے، اور یہ محلے والے جو آج میرے خلاف کھڑے ہیں، انہوں نے ہی میرے سر پر بیوگی کی چادر ڈالی تھی، اور آج یہی لوگ میری چادر کو کھینچ کر کیچڑ میں ڈبو رہے تھے۔ کافی دیر رونے کے بعد میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور کمرے میں آ کر میں نے ساجدہ کو فون کیا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا حرکت کی ہے، ان کی وجہ سے اب میں بے گھر ہو جاؤں گی، میرے پاس پہلے ہی کوئی چھت نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، میں اب کہاں جاؤں؟ پہلی بیل پر ہی ساجدہ نے فون اٹھا لیا تھا۔ وہ ہیلو کہتی ہے، اس سے پہلے ہی میں روتے ہوئے بولی، تمہاری وجہ سے، دیکھو
آج میرے پاس چھت بھی نہیں رہی۔ تم نے بولا تھا کہ میرے حق میں آپ کھڑی ہو جائیں۔ میں تمہارے باپ کے سامنے تمہارے لیے کھڑی ہوئی اور نتیجہ دیکھو، محلے والے مجھے اس گھر سے نکال رہے ہیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ، میں کہاں جاؤں؟ یہاں پر میں تمہیں جانتی ہوں، آس پڑوس کو جانتی ہوں۔ میری ماں کا گھر قریب ہے، بے شک میں ان سے ملتی جلتی نہیں ہوں، لیکن ایک سکون ہے کہ وہ میرے قریب رہتی ہیں۔ اگر میں یہ محلہ، یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو میرا کیا ہوگا؟ جواب دو۔ سائدہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے پہلے دن ہی تمہیں سمجھایا تھا، تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، تم اپنے طریقے سے اپنے مسئلے کو حل کرو۔ لیکن تم نے مجھے بڑا بنا کر میری زندگی کو بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ کچھ بھی کرو، مجھے اس مشکل گھڑی سے نکالو۔ اپنے باپ سے بات کرو، ان کو سمجھاؤ کہ میں اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتی۔ یہاں میرا چھوٹا کاروبار ہے، اگر یہ کاروبار بند ہو گیا تو میں کھانا پینا اپنا کیسے کروں گی؟ میرے پاس نہ تعلیم ہے اور نہ ہی تجربہ کہ میں باہر جا کر کمپنی میں دھکے کھاؤں۔ میری بات سن کر ساجدہ کی سسکیاں میرے کان میں سنائی دی تھیں۔ اس کو روتا ہوا دیکھ میں بے بس ہو کر خاموش ہو گئی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد خود ہی بول کر فون بند کر دیا تھا کہ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں اپنا آپ بندوبست کرتی ہوں۔ لیکن تم اپنے باپ کو سمجھاؤ، کسی بیوہ پر اس طرح سے الزام نہیں لگاتے، خدا معاف نہیں کرتا۔ اپنے مفاد میں اتنا اندھا نہ ہو کہ اس کی آخرت خراب ہو جائے۔ نہ وہ صرف تمہارا ہے اور نہ ہی محلے کے کسی شخص کا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو آدمی دنیا کے سامنے اتنا پارسا پرہیزگار بنتا ہے وہ اندر سے اتنا زیادہ فریبی شخص ہوگا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا تھا۔ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ عورت کے پاس آخری ہتھیار آنسو ہی ہوتے ہیں۔ جب سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے وہ اس طرح آنسو بہا کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد میرا دل ہلکا ہوا تھا اور دماغ کام کرنا شروع کیا تھا۔ اس طرح میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ محلے والوں نے مجھے صرف 1 ہفتے کی مہلت دی تھی۔ اس درمیان مجھے گھر بھی تلاش کرنا تھا، اچھی جگہ بھی دیکھنی تھی اور ایک نئے کرایہ دار کا جگاڑ بھی کرنا تھا کہ جو کرایہ مجھے اس گھر سے ملے گا میں جہاں رہوں وہ کرایہ میں وہاں پر ادا کر سکوں۔ اور مجھے گھر ایسا تلاش کرنا تھا جہاں میں اپنا یہ چھوٹا سا کاروبار کر سکوں۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے زری کا کام شروع کیا تھا۔ ہول سیل ریٹ پر میں کچا کپڑا اٹھاتی تھی اور محلے کی عورتوں کو اوپر پیسے رکھ کر بیچتی تھی۔ اگر مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں میں اپنا یہ کاروبار چلا سکوں میرا بہت گھاٹا ہو جائے گا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کہیں اور نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے گھر جاؤں گی، اپنی پریشانی ان کے سامنے ہی بیان کروں گی۔ وہ میری شکل دیکھ کر پگھل جائیں گے، انہیں رحم آ جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی کالی چادر لی تھی، سر پر پہن کر چہرہ چھپایا تھا اور گھر میں تالا لگا کر اپنی ماں کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا ایک ایک قدم من بھاری لگ رہا تھا، دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور ایک اندر ہمت بھی آ رہی تھی کہ آج اپنے شوہر کے انتقال کے پورے 8 مہینے بعد میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے میرے بھائی مجھے آج دھتکاریں گے نہیں، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ جب انسان اپنا دل پتھر کر لیتا ہے تب سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کا دل نہیں پگھلتا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر آ گئی تھی، جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میری جوانی گزری تھی۔ آج میں اس گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور دروازے پر دستک دی تھی۔ دل کی کیفیت حد سے زیادہ خراب تھی۔ دروازہ چند لمحوں بعد میری بھابھی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گئی تھی۔ شاید انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کبھی میں اس گھر کے دروازے پر
کھڑی ہو پاؤں گی۔ میں بنا سلام کیے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی چارپائی پر امی بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ ان کے ہاتھ وہیں کے وہیں تھم گئے تھے، جبکہ میں قدم با قدم چلتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی تھی اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے ہم دونوں ماں بیٹی کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی، اور پھر میں سر جھکا کر بولی، ایک دفعہ بھی میں آپ کو یاد نہیں آئی؟ 1.5 سال ہو گیا ہے، اس 1.5 سال میں ایک دفعہ بھی آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ آپ نے مجھے پیدا کیا، مجھے بڑا کیا، مجھے کھلایا پلایا، مجھے اچھی تربیت دی، اس کے باوجود میں آپ کو ایک دفعہ یاد نہیں آئی؟ اتنا کٹر دل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ پر کتنی بڑی قیامت گزری، میرا شوہر مر گیا، آپ نے تب بھی مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آپ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں؟ بیٹوں کا اتنا مان تھا اور بیٹی کو کچرا کر دیا۔ میں مزید کچھ کہتی جب بھابھی کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ اور بیٹی نے کون سا ماں اور بھائیوں کا مان رکھا، وہ بھی اپنے عاشق کے ساتھ گھر کی دہلیز کو پار گئی۔ ایک دفعہ اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ باپ اگر سر پر نہیں ہے تو بھائی باپ کی طرح ہوتے ہیں، اور اب تم بیٹھ کر شکوہ کر رہی ہو۔ اچھا ہوا تمہارا شوہر مر گیا، تمہیں عقل آئی کہ جب کسی کا دل دکھایا جاتا ہے تو اگلے کو خوش نصیب نہیں ہوتی۔ تمہارے قدم ہی منحوس ثابت ہوئے، ہمیں تمہاری خبر نہیں ہے۔ تمہارے جاتے ہی 1 مہینے کے بعد تمہاری ساس مر گئی، اور پھر 6 مہینے کے بعد شوہر مر گیا۔ یہ سب تمہیں پتہ ہے، تمہارے ساتھ ہوا کیوں ہے؟ تم اپنی ماں اور بھائیوں کی بد دعائیں لے کر گئی تھی۔ تمہاری ماں نے تمہیں سمجھایا تھا ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا، جس کے بعد تمہارے بھائی تمہاری طرف پلٹ کر نہ دیکھیں، مگر تم نے وہی کیا جس کا ڈر تھا، اور اب آئی ہو شکوہ کرنے۔ بہتر ہوگا اپنے بھائیوں کے آنے سے پہلے چلی جاؤ، ورنہ جو تماشا وہ لگائیں گے۔ تمہاری سوچ ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک لمحے میں انہوں نے اس 1.5 سال میں جو تکلیفیں مجھ پر گزری تھی گنوا دی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ میں نے بامشکل 6 مہینے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے، اور پھر ایک خطرناک ایکسیڈنٹ نے ان کی سانسیں چھین لی تھیں، اور میرے سر پر بیوگی کی چادر آ گئی۔ میں نے چند لمحے خاموشی سے وہیں بیٹھ کر گزارے تھے، اور پھر اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے دنیا میں کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی میری شکل دیکھنا نہیں چاہیں گی، اور یہ آپ کا حق ہے۔ بھابھی بالکل ٹھیک بول رہی ہیں۔ آپ نے شادی سے پہلے مجھے سمجھایا تھا کہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا کہ تمہارے بھائی کبھی تمہاری شکل نہ دیکھیں، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، میں بھی خطا کر گئی۔ کیا مجھے کبھی معافی نہیں ملے گی؟ اماں، اس معاشرے میں اکیلی عورت کا گزارا نہیں ہے۔ جس کے دل میں جو آتا ہے میرے منہ پر کہہ کر چلا جاتا ہے۔ میں نیکی کرنے کے لیے نکلی تھی، مگر وہ نیکی میرے گلے پڑ چکی ہے۔ جس گھر میں میں رہتی ہوں اسی کے بغل والے گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے، میں اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن اس کے باپ نے میری پوری زندگی کو بدترین کر دیا۔ محلے والوں نے حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر میں نے 1 ہفتے میں گھر خالی نہیں کیا وہ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ وہاں رہ کر مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ہے، اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی واقعی میری زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ میں آپ سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہی، نہ اس گھر میں جگہ مانگ رہی ہوں، نہ اپنی جائیداد کا حصہ۔ بس آپ کسی بھی طرح اپنے گھر کے قریب مجھے ایک گھر کرائے پر دلا دیں۔ میں کاروبار کرتی ہوں، اگر یہاں واپس آؤں گی تو لوگ مجھ سے خریداری کر لیں گے، کیونکہ یہاں سب مجھے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر میں کسی اور محلے میں گئی، وہاں پر مجھے کوئی بھی نہیں جانتا اور مجھ سے کوئی کپڑا خریدے گا نہیں، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی بھابھی بولی، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تمہارے بھائی کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، اور میری بات مانو، یہاں گھر نہیں لینا۔
تمہارے بھاگنے کے بعد جو تھوڑی بہت عزت ہماری بچی ہے، اگر تم واپس اسی محلے میں آئی وہ عزت بھی نہیں رہے گی، اور یقین مانو تمہارے بھائی انہی باتوں کی وجہ سے تمہارا قتل کر دیں گے۔ بھابھی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی امی سختی سے بولی تھی، خاموش ہو جاؤ بہو، میری بیٹی مجھ سے بات کر رہی ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم ماں بیٹی کے درمیان کھڑی ہو کر اپنی رائے قائم کرو۔ میرے بیٹے کیا کریں گے، میری بیٹی کہاں رہے گی، اس بات کا فیصلہ تم نہیں کرو گی۔ کچن میں جاؤ اور ہانڈی چڑھاؤ۔ امی نے سبزی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی تھی، جبکہ بھابھی ایک سخت نظر مجھ پر ڈال کر سامان اٹھائے کچن میں چلی گئی تھی۔ بے شک ماں کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اولاد کے لیے پگھل جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بھابھی کے جاتے ہی اماں روتے ہوئے میرے گلے لگی تھی۔ میرا دل بھر آیا تھا، میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنی اس 1 سال کی تکلیفیں اپنے آنسوؤں میں آج بہا دینا چاہتی تھی۔ میری امی میرے گلے سے لگے ہوئے بولی، میں اسی دن تیرے پاس آنا چاہتی تھی جب تیرے شوہر کی خبر آئی تھی، لیکن مجھے تیرے بھائیوں نے قسم دی تھی کہ اگر میں تجھ سے ملنے کے لیے گئی وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیں گے۔ میں بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ میں تیرے باپ کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، یہاں میں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، اگر بیٹوں نے ہی مجھ سے منہ موڑ لیا تو میں کہاں جاؤں گی، یہ سوچ کر میں رک گئی تھی۔ لیکن میرا دل ہر روز روتا تھا۔ مجھے معلوم ہے تیرے لیے 4 مہینے 10 دن کتنے عذابناک ہوں گے، اور پھر ایک اکیلی عورت کا 8 مہینے تک ایک گھر میں رہنا۔ میں تیرا درد سمجھ سکتی ہوں، کتنا کٹھن تھا میری بیٹی پر یہ سال۔ میں تیرے ہر درد سے واقف ہوں، تو میرے خواب میں ہر روز آئی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے میری بیٹی پکار رہی ہے، لیکن میں بالکل بے بس تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے قید تھے، میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ مجھے معاف کر دے، یہ کہہ کر امی ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ میں نے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، یہ میری سزا ہے امی۔ بھابھی کہیں نہ کہیں بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، ماؤں کا دل دکھا کر بیٹیاں کبھی آباد نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کو رلایا ہے، میں کیسے آباد ہو سکتی ہوں؟ امی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، میری خطاؤں کو معاف کر دیں۔ جو غلطیاں میں نے کی ہیں میں اس پر شرمسار ہوں، اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے اپنے ہی گھر کے قریب کوئی گھر ڈھونڈ دیں، میرا اب کوئی نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں ماضی میں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میں اب اس غلطی کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ میں مزید کچھ کہتی اسی پل گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی سمت دیکھا، میرے بڑے بھائی کھڑے ہوئے تھے، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، چہرہ غصے سے تما رہا تھا۔ میں کچھ سمجھ پاتی جب وہ میرے قریب چلے آئے تھے اور میرا بازو تھام کر مجھے کھڑا کیا تھا، اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا۔ میں حواس باختہ ہو کر زمین بوس ہوئی تھی، مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ اس گھر کے دروازے میں نے تیرے لیے بند کر دیے تھے، ایسے کیسے تو میرے گھر کے اندر داخل ہوئی؟ ان کا انداز بالکل تبدیل تھا، میری سانسیں تھم گئی تھیں، میں نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگ گئی تھی، جب اچانک انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور گھر کے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولے، نکل جا یہاں سے، آئندہ کے بعد اگر تو میرے باپ کے گھر میں داخل ہوئی میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو کیا سمجھتی ہے تیری غلطی ہم معاف کر دیں گے؟ بہت اچھا ہوا تیرا شوہر مر گیا، اور بہت اچھا ہو رہا ہے تیرا محلہ تیرے خلاف ہے۔ میری نظر بے اختیار کچن کی طرف گئی تھی، جہاں بھابھی کھڑی مسکرا رہی تھی، یعنی انہوں نے ہی فون کر کے بھائی کو اطلاع دی تھی۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں
بہت بے بس ہو چکی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ جس انسان کے لیے میں نے اس گھر کی دہلیز کو پار کیا تھا وہ مجھ سے دور چلا گیا ہے۔ آپ کے دل میں میرے لیے نرمی کیوں نہیں آ رہی؟ ہم ایک ماں کی اولاد ہیں، ایک صحن میں پل بڑھ کر بڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے میرے ہر ناز نخرے برداشت کیے ہیں، کیا آج آپ کو میری تکلیف نظر نہیں آ رہی؟ وہ بے اختیار بولے، یہاں سے جا رہی ہو یا پھر میں پولیس کو بلا کر تجھ پر چوری کا الزام لگاؤں اور پھر تجھے ذلیل و رسوا کر کے اپنے گھر سے نکالوں؟ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو بے بس نظر آ رہی تھی، میری آنکھوں سے بے اختیار چشمہ پھوٹ گیا تھا۔ کچھ دیر وہی کھڑی روتی رہی تھی اور پھر بنا کچھ بھی بولے گھر سے نکل آئی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ اتنی تکلیفیں برداشت کر کے آج میں اپنے گھر آئی تھی اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ دھتکار، گالیاں، لعنتیں، بد دعائیں۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو زہر آج بھائی نے اپنے منہ سے اگلا ہے وہ انہوں نے نہیں بلکہ ان کی بیوی نے اگلا ہے۔ میرا بھائی بھابھی کی زبان بول رہا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی کہ آخر ایک نند اتنی بری کیوں ہو جاتی ہے۔ آج تک میں نے کبھی اپنی بھابھی سے بدتمیزی نہیں کی، کبھی ان کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ان کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے میرے بھائی کو میرے ہی خلاف کیوں کیا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں بالکل خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ دل کیا پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دوں، لیکن واقعی آج میں بہت بے بس تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اگلے دن بہت محنت کی تھی اور بمشکل پچھلی گلی میں مجھے ایک گھر مل گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ اب یہاں پر کاروبار ہو سکتا ہے، لوگ مجھے یہاں پر بھی جانتے ہیں۔ اس محلے سے بھی کئی عورتیں میرے پاس کپڑا خریدنے کے لیے آئی تھیں۔ میں اب مطمئن ہو گئی تھی، لیکن فکر مجھے اب بھی عائشہ کی تھی۔ سلیم بھائی کی بیٹی بہت معصوم تھی، لیکن وہ جو اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہے تھے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ دن دھیرے دھیرے گزرتے چلے جا رہے تھے اور آج آخری دن تھا۔ میں اپنا سامان خاموشی سے باندھنا شروع ہو گئی تھی۔ انسان کے پاس جب کچھ نہیں بچتا تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ گھر ہونے کے باوجود محلے کی بری نظروں سے بچنا کے لیے میں جا رہی تھی۔ کسی بھی طرح کا میں کوئی بھی ہنگامہ نہیں چاہتی تھی۔ ایک بے بس عورت معاشرے میں واقعی تنہا ہوتی ہے۔ اگر اسے لوگ تنگ کرنا شروع کریں اسے اپنی جگہ ہی چھوڑنی پڑتی ہی ہے، اور آج مجھے وہ سب کرنا پڑ رہا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سامان وغیرہ باندھ کر مجھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میرے گھر کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی تھی۔ میں حیران ہوئی، بھلا اب کیا مسئلہ ہے؟ محلے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ آج میں جا رہی ہوں، پھر یہ لوگ کیوں چلے آئے ہیں؟ میں دوپٹہ پہن کر باہر آئی تھی، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ سامنے محلے کا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، عائشہ باجی مر گئی ہیں، انہوں نے خودکشی کر لی ہے، انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، مگر ابھی تک کی جو اطلاعات ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ پائی۔ جبکہ یہ میں خبر سن کر ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو۔ میں گھر سے چادر لیے بغیر باہر آئی تھی۔ کافی لوگ عائشہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو بچہ بول رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میں بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس آئی تھی اور وہاں کھڑی عورت کو دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ سب لوگ عائشہ کی تکلیف میں اتنے گم ہو چکے تھے کہ کسی کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں اس الزام میں یہاں سے نکالی جا رہی ہوں۔ وہ عورت روتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیا ہوا، سلیم بھائی اس کو روتے ہوئے ہسپتال لے کر گئے تھے،
مجھ سے جھاگ نکل رہے تھے، اور اب اطلاع ملی ہے کہ بچی نہیں بچ پائی، اس نے خودکشی کیوں کی۔ سلیم بھائی کچھ دیر میں آ رہے ہیں، گھر کی صفائی وغیرہ تو کر دی ہے، مگر اب مجھے یقین نہیں آ رہا، اتنی سلیقہ مند معصوم بچی ایسے کیسے اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتی ہے۔ عورت بول کر اب دوسری عورت کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی، جبکہ میں ایک دم بے جان ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ دروازہ بند کر کے میں دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے عائشہ کا ہنستا کھیلتا چہرہ آ رہا تھا، اس کی ہنسی، اس کی گونج، اس کا نرالا پن، ہر بات کسی فلم کی مانند میری آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اور میں ماضی کے اس وقت میں پہنچ گئی تھی جس کے بارے میں سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے۔ عائشہ سلیم بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت معصوم، صرف 17 سال کی۔ میٹرک کا امتحان پاس کر کے وہ اب گھر میں تھی۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد عائشہ کئی گھنٹے میرے ساتھ گزارتی تھی، صرف اس لیے کہ میرا دل بہل جائے۔ اس کی ماں کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، گھر میں زیادہ روک ٹوک نہیں تھی، اس لیے وہ میرے پاس آ جاتی تھی۔ میرا دل اس سے لگنے لگا تھا، اسی کی بدولت میں بھی اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ جب ایک دن اس کی رات 9 بجے روتے ہوئے مجھے کال آئی تھی، آیت باجی مجھے بچا لیں، ابا میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، آپ میرے حق میں کھڑی ہو جائیں، خدا کے لیے آپ میری بڑی بہن بن جائیں، آپ میرے بابا کو سمجھائیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، میری عمر ابھی 17 سال ہے، وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ عائشہ کی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی، وہ کیا بات کر رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں کچھ بھی کہے بغیر الٹے پاؤں اس کے گھر گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ میرا سہارا ملتے ہی وہ اور زور زور سے رونے لگ گئی تھی، اور پھر جو بات اس نے مجھے روتے ہوئے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ ایک باپ جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، وہ باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کا مقام بہت بلند ہے، خاص کر بیٹیوں کے لیے باپ کی ایک الگ ہی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن عائشہ نے جو باتیں مجھے بتائی تھی وہ سن کر ایسا لگتا تھا جیسے آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ وہ کہنے لگی، بابا جان میری شادی طے کر رہے ہیں، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کو ڈانٹا تھا، پاگل، ماں باپ کبھی غلط فیصلے نہیں لیتے، اگر تمہارے بابا نے تمہارے لیے کسی لڑکے کو منتخب کیا ہے تو ایک دفعہ ملاقات کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تم چھوٹی نہیں ہو، 17 سال کی ہو، کچھ مہینے بعد 18 کی ہو جاؤ گی، تمہاری عمر ہے، شادی کی اچھی بات ہے، اپنے گھر کی ہو جاؤ، کب تک اپنے باپ کے سر پر بیٹھی رہو گی؟ انہیں بھی اپنی زندگی کا ڈر ہوتا ہوگا جب بھی وہ اتنا بڑا فیصلہ لے رہے ہیں۔ میں نے ایک بڑی بہن کی طرح اس کو سمجھایا تھا، مگر بدلے میں جو بات اس نے مجھے کہی وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، آیت باجی میری عمر 17 سال ہے اور ابھی 18 ہونے میں پورے 8 مہینے باقی ہیں۔ بابا جان نے میری شادی کسی لڑکے سے نہیں بلکہ ایک بوڑھے آدمی سے طے کی ہے جس کی عمر 50 سال سے بھی زیادہ ہے۔ وہ آدمی پیسے میں بہت زیادہ امیر ہے۔ بابا جان اس کو پورے 20 لاکھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے بدلے میں اس آدمی نے میرا رشتہ مانگا ہے۔ میں اسے کیسے اپنا سودا ہونے دوں؟ میں نے جب بابا جان کو انکار کیا تو انہوں نے صاحب بولا ہے، اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی وہ مجھے جہاں بھر میں بدنام کر دیں گے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو ایسے کیسے بول سکتا ہے؟ نہ میری ماں ہے، نہ میری بڑی بہن ہے جسے میں اپنا درد بتاؤں، ایک آپ ہیں جس کے آگے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ خدا کے لیے بابا جان کے سامنے کھڑی ہو جائیں، میرے حق میں بولیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے۔ میں ایک 50 سال کے آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ آپ خود بتائیں۔
اس کی بات سن کر مجھے واقعی بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، مجھے حیرانگی ہو رہی تھی۔ سلیم بھائی جو اتنے پرہیزگار انسان ہیں، پورا محلہ ان کی پارسائی کی گواہی دیتا ہے، وہ اندر سے اتنے شیطان صفت ہوں گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بھلا کون باپ اپنی بیٹی کو اس طرح بیچتا ہے؟ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے باپ سے کل میں بات کروں گی، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گی، تم واقعی میری بہنوں کے جیسی ہو اور مجھے بہت عزیز ہو۔ اس کو سہارا دے کر میں گھر لوٹ آئی تھی، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جب میں عائشہ کے لیے دعا نہ کرتی رہی ہوں۔ صبح 10 بجے سلیم بھائی کام کے لیے نکلتے تھے اور میں 9 بجے ان کے گھر کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے اندر ہمت لے کر میں گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ عائشہ ان کو ناشتہ ہی دے رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی اس میں ہمت آ گئی تھی اور وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آیت باجی آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہیں، اسی رشتے کے حوالے سے جو آپ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ جب اچانک سلیم بھائی کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، بہتر ہوگا بہن تم یہاں سے چلی جاؤ، میری بیٹی ہے، میں اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لوں گا، آگے پوری ایک زندگی ہے، تم نے کون سا اپنے بڑوں کی بات مان کر شادی کی ہے، تم ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہو، تم بھی نہیں سمجھ سکتی کہ بڑوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی تھی، بالکل آپ نے درست بولا کہ میں آپ کے فیصلے نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ اس کی شادی کسی نوجوان لڑکے سے نہیں بلکہ ایک 50 سال کے آدمی سے کروا رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جب وہ انکار کر رہی ہے تو بدلے میں آپ اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر اس نے شادی نہیں کی تو آپ اس کو بدنام کر دیں گے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسے کیسے کرتا ہے؟ میری بات سن کر سلیم بھائی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور بولے، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں واقعی تمہیں بھی بدنام کر دوں گا۔ اپنی بیٹی کو شاید میں بخش دوں لیکن تمہیں نہیں بخشوں گا، بیوہ عورت ہو، جوان ہو، ایک لمحہ لگے گا تمہاری عزت کو کیچڑ میں ملانے میں، بولو کروں ایسا؟ ان کی بات سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں چیخ کر بولی، میرا دامن موتیوں کی طرح صاف ہے، کوئی میرے دامن پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا، اور میں آپ کے منہ پر کہہ کر جا رہی ہوں، اگر آپ نے عائشہ کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں پولیس کمپلین کروں گی، وہ معصوم بچی ہے، آپ اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گئی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ آدمی اتنا فریبی ہے کہ میرے دامن کو داغدار کر ہی دے گا، اور آدھے گھنٹے میں اس نے کارروائی کر ہی دی تھی۔ میں ابھی رو رہی تھی کہ جب باہر سے شور کی آواز آئی تھی، یعنی عائشہ کی ڈیڈ باڈی آ گئی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہوئی تھی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ سلیم بھائی کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، بے شک وہ ایک برے باپ تھے، لیکن وہ ایک باپ تھے اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو اب مر چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، پورا محلہ انہوں نے سر پر اٹھا لیا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے ایک طرف کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اس آدمی کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دوں، اب کیا فائدہ رونے دھونے کا، تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد مر گئی۔ اچانک انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور چیخ کر بولے، اس عورت کو ابھی تک یہاں سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ اس کی وجہ سے ہی میری بیٹی مر گئی ہے، انہوں نے ہی میری بیٹی کو ورگلایا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک اچھے انسان سے کروانا چاہتا تھا اور اس عورت نے میری بیٹی کو ایک آوارہ لڑکی کے ساتھ چیٹنگ پر لگا دیا، اور جب میں نے اپنی بیٹی کو منع کیا کہ میں تمہاری شادی کسی آوارہ لڑکے سے نہیں کروں گا تو اس نے اپنی جان دے دی۔ سارا قصور اس لڑکی کا ہے، مار کر نکالو اسے،
جبکہ میں بے یقین نظروں سے سلیم بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو مرنے کے بعد اپنی ہی اولاد کو بے بنیاد بدنام کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا میری آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئی ہو۔ ابھی کوئی میری طرف بڑھتا جب اچانک محلے میں ایک پولیس کی گاڑی داخل ہوئی تھی۔ سب کچھ وہیں تھم گئے تھے۔ گاڑی سے تھانے کا انچارج پولیس اہلکار اترے تھے اور میت کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، سلیم کون ہے؟ سلیم صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا اور سامنے آئے تھے جب اچانک پولیس نے ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگانا شروع کر دی تھی۔ پورا محلہ حیران ہو کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ اچانک بازی کیسے پلٹ سکتی ہے۔ پولیس افسر بولا، یہ آدمی اپنی بیٹی کی موت کی وجہ ہے۔ تمہاری بیٹی کے سامان میں سے ایک خط نکلا ہے جو اس کے کپڑوں میں موجود تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے خط نکال کر بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں عائشہ سلیم احمد آج اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ خط لکھ رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے جب مجھے ہسپتال لے کر جائیں گے تب یہ خط ہسپتال کی انتظامیہ کو ملے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس خط کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی موت کا ذمہ دار اپنے باپ کو ٹھہراتی ہوں۔ میری گلی میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے آیت، جو 8 مہینے پہلے بیوہ ہوئی تھی۔ وہ میرے لیے میری بہنوں کے جیسی ہیں۔ انہوں نے کبھی میرے باپ پر کوئی ڈورا نہیں ڈالا۔ ان کا کسی بھی مرد کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ ایک مرتا ہوا انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میری بات کا یقین رکھیے گا۔ میرے بابا میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کروانا چاہتے ہیں جس کی عمر 50 سال ہے۔ وہ میرے باپ کو بدلے میں 20 لاکھ روپے دے رہا ہے اور مجھے اپنے ساتھ بیاہ کر دبئی لے جائے گا، اور بابا جان کے ذریعے ہی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں جا کر مجھے آگے بھیج دیا جائے گا۔ جب میں نے اپنے باپ کو منع کیا کہ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی جو آگے جا کر میرا سودا کرے گا، میری عزت دار کرے گا، تو بابا جان نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے یہاں رہتے ہوئے بدنام کر دیں گے۔ حقیقت میں سلیم احمد میرا باپ نہیں ہے، میں ان کی لے پالک اولاد ہوں۔ میں اپنی ماں کے پہلے شوہر سے ہوں۔ امی کے مرنے کے بعد میں نے اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، لیکن سلیم صاحب نے مجھے جانے نہیں دیا، بیٹی بنا کر رکھا تاکہ اس عمر میں لا کر مجھے وہ بیچ سکے اور اچھا پیسہ کما سکیں۔ خدا کے لیے محلے والوں سے میری طرف سے اپیل کرنا کہ آیت باجی کو ان کے گھر سے نہ نکالا جائے، ان کو کاروبار کرنے دیا جائے۔ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بھائیوں کے ہوتے ہوئے وہ بغیر بھائیوں کے رہ رہی ہیں۔ خدا کے لیے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، ان کو کاروبار کرنے دیا جائے، اور آپ سب میری سے اپیل ہے کہ میری مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ میں صرف اور صرف اس لیے اپنی جان دے رہی ہوں کیونکہ میں اپنی عزت کو خراب نہیں کرنا چاہتی، میں زنا نہیں کرنا چاہتی۔ میں عائشہ سلیم احمد نہیں، عائشہ عرفان ہوں۔ جبکہ سلیم بھائی بری طرح چیخنا چلانا شروع ہو گئے تھے۔ یہ خط جھوٹا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو بیچنا نہیں چاہا، بے شک میری بیٹی نہیں ہے، وہ لے پالک تھی، لیکن میں نے اسے بیٹیوں کی طرح پیار کیا۔ وہ جھوٹا خط لکھ کر گئی ہے آیت کو بچانے کے لیے، لیکن پولیس پکڑ کر ان کو لے گئی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میرے پاس پیسے موجود تھے، میں نے ہی عائشہ کی تمام تدفین کا خرچہ اٹھایا تھا اور اس کی آخری رسومات ادا کی تھیں۔ مجھے معلوم تھا سلیم بھائی چھوٹ جائیں گے، ایک خط کی بنیاد پر انہیں سزا نہیں ملے گی، لیکن میں جب بھی عائشہ کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا دل رو پڑتا ہے کہ دنیا میں کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو اتنی زیادہ بے بس ہوتی ہیں کہ آخر میں موت کو گلے لگا لیتی ہیں۔ محلے میں موجود ان لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی جنہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا تھا۔ میں ہر سال عائشہ کے نام کی فاتح خوانی کرواتی ہوں،
غریبوں میں اس کے نام کا لنگر کرتی ہوں، روز اس کے لیے ایصال ثواب پہنچاتی ہوں۔ میرے بھائیوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ انہیں جب میرے اس کارنامے کے بارے میں پتہ چلا، وہ امی کے ساتھ میرے گھر چلے آئے تھے اور مجھ سے معافی مانگی تھی اور مجھے اپنا بھی لیا ہے۔ لیکن میں جب بھی اس وقت کو یاد کرتی ہوں جب میں اپنی تمام تکلیفوں کا بوجھ لیے گھر چلی گئی تھی اور مجھے دھدکار ملی تھی، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی میری اب دوسری شادی کروا رہے ہیں، میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، کیونکہ زندگی بہت لمبی ہے، سفر بہت بڑا ہے، میں اکیلے نہیں کاٹ سکتی۔ ایک نہ ایک وقت کے بعد مجھے اپنے ہم سفر کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں نے شادی کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، خدارا بیٹیوں کے ساتھ رحم کریں، ان پر ایسا ظلم نہ کریں، اور کبھی بھی بغیر سچ جانے کسی بیوہ طلاق یافتہ پر الزام نہ لگائیں، کیونکہ اگر ان کے دل سے آہ نکل گئی تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔